اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پچھلے 2 لیکچر جو ہے علم الامراض، قدیم علم الامراض، اولڈ پیتھولوجی کے جو ہے دیکھے ہیں، جس میں ہم لوگ نے پیتھولوجی کی ڈیفینیشن دیکھی ہے، یعنی اس کا کیا تعارف ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نے اس کی حالتیں دیکھی ہیں، بدن کی جو حالتیں ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ جو بات کرنے والے ہیں وہ بات کرنے والے ہیں اجناس امراض۔ اجناس امراض جو ہے کہ مرض کی کتنی اقسام ہیں، یعنی امراض جو مرض ڈیسیز انسان کے اندر جو پایا جاتا ہے انسان کی حالت میں، اس کی کتنی اقسام ہیں، کتنی اس کی جماعتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ انسانی بدن میں مرض کی جو تعریف ہے، کئی مرتبہ مرض کی ہم لوگ تعریف سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ مرض بدن انسان کی وہ حالت ہے، غیر طبیعی حالت، جس میں انسانی جسم کے اعضاء اپنے صحیح افعال انجام نہیں دیتے، انہیں مرض کہا جاتا ہے۔ مرض کے اندر ہوتا ہے کہ جو طبعی افعال ہے جسم کے، وہ اپنے صحیح فنکشن انجام نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بدن میں ایک غیر طبعی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو مرض کہلاتی ہے۔ تو مرض کو جو ہے 2 جماعتوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے۔ مرض کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، امراض مفردہ اور دوسرا ہے امراض مرکبہ۔ امراض مفردہ اور امراض مرکبہ 2 جماعتوں میں جو ہے امراض کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ڈیسیز کو تقسیم کیا گیا ہے۔ امراض مفردہ یعنی سمپل ڈیسیزز اور کمپلیکیٹڈ ڈیسیزز، یہاں پر ان کی جو ہے اب امراض مفردہ کی جو تعریف ہے کہ وہ مرض جو بذات خود مفرد ہو، یعنی اکیلا ہو، نہ ہی اس میں جو ہے کوئی دوسرا مرض پایا جائے، اسے جو کہیں گے امراض مفردہ کہیں گے۔ یعنی کئی مرض کے ملنے سے نہ ہو، وہ مرض جو کئی مرض یعنی ایک سے زائد مرض کے ملنے سے نہ ہو، صرف اکیلا جو مرض ہوگا وہ امراض مفردہ کہلائے گا۔ جیسے مثال کہ بخار، مثال جو ہوئی اس کی بخار ہوئی۔ اس کے بعد میں دوسرا جو مرض کی وہ حالت امراض مفردہ ہی کے اندر ایک سوچنے کی جو ایک بات ہے کہ مرض کی وہ حالت جس میں مرض کی اقسام امراض مفردہ ہی کی اقسام ہے، سوء مزاج، سوء ترکیب اور تفرق اتصال میں سے کوئی ایک حالت صرف پائی جائے، اسے جو کہیں گے امراض مفردہ کہیں گے۔ اور امراض مرکبہ کی جو تعریف ہے کہ مرض کی وہ حالت جس میں امراض ایک ساتھ جسم میں ہو جائے، کئی طریقے کے امراض جسم کے اندر جو ہے ایک ساتھ واقع ہو جائے، اس مرض کو جو کہیں گے امراض مرکبہ کہیں گے، جس میں 2 یا 2 سے زائد امراض کا جو ہے مجموعہ ہوگا، جس کے اندر امراض کی تینوں اقسام یعنی سوء مزاج، سوء ترکیب اور تیسری جو ہے تفرق اتصال، تینوں میں سے کوئی 2 یا 2 سے زیادہ یعنی تفرق اتصال کی بھی اقسام اور سوء ترکیب کی بھی اقسام، سب کے ملاپ کے بعد جو ہے جو مرض بدن میں پیدا ہوگا وہ امراض مرکبہ کہلائے گا۔ اس کی جو مثال ہے وہ ورم ہے، یعنی جس کو سویلنگ کہا جاتا ہے، اور عام بھی اس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں کہ اب بہت سے لوگوں کے دماغ کے اندر یہ سوال آئے گا کہ جو ہے کھانسی اور جو زکام ہوا یعنی نزلہ جس کو کہتے ہیں کہ 2 امراض ایک ساتھ ہوئے تو وہ بھی جو ہے امراض مرکبہ کہلائے گے۔ بالکل نہیں، وہ امراض مرکبہ نہیں کہلائے گے، کیونکہ امراض مفردہ ہے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے ایک کیفیت جو ہے موجود ہے، لیکن سویلنگ کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر امراض سوء ترکیب، امراض سوء مزاج اور امراض
तफर्रुक इत्तिसाल, तीनों कैफियतें इसके वर्म के अंदर, स्विलिंग के अंदर जो है पाई जाती है, इसलिए इसे अमराज मुरक्कबा कहेंगे। अब मैं दूसरे एक आप लोग को अमराज मुफरदा की जो है तकसीम की तरफ यहां पर हम लोग चलते हैं। अब मैं अमराज मुफरदा की जो है 3 जमातें यहां पर लिया हूं। अमराज मुफरदा को जो है 3 जमातों में तकसीम किया गया है, सुए मिजाज, सुए तरकीब और तफर्रुक इत्तिसाल। 3 जमातों में जो है अमराज मुफरदा को तकसीम किया गया है। अमराज मुफरदा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि अमराज मुफरदा और उसकी अक़साम बयान कीजिए। अब सुए मिजाज, फिर सुए तरकीब और तफर्रुक इत्तिसाल। सबसे पहले जो है सुए मिजाज की जो तारीफ है वो मैं आप लोग को बता देता हूं कि मिजाज का बिगड़ जाना या मिजाज में खराबी का पैदा हो जाना या बदन में किसी खास उज़ू का जो है अपनी कैफियत अरबा यानी उसमें जो हरारत, बरूदत, रतूबत या वुसअत है वो एतदाल से ज्यादा खारिज हो जाना सुए मिजाज कहलाता है। फिर सुए मिजाज की जो है 2 जमातों में जो है सुए मिजाज को तकसीम किया गया है, सुए मिजाज सादा और दूसरा है सुए मिजाज मादी। यहां पर सुए मिजाज और उसके अक़साम में यहां पर ब्लैक बोर्ड पर बताया हूं। सुए मिजाज की जो तारीफ है कि मिजाज का बिगड़ जाना या मिजाज में खराबी का पैदा हो जाना या बदन में किसी उज़ू के कैफियत अरबा यानी बदन के जो उज़ू है उसमें हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत, चारों कैफियत अरबा में से किसी में खलल का पैदा हो जाना या उसकी एतदाल से ज्यादा खारिज हो जाना जो कहलाएगा सुए मिजाज कहलाएगा। सुए मिजाज को 2 जमातों में तकसीम किया गया है, सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज मादी। सुए मिजाज सादा को भी 2 जमातों में तकसीम किया गया है और मादी को भी 2 जमातों में तकसीम किया गया है। सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज मुफर्रद सादा, सुए मिजाज मुरक्कब सादा और इसी तरह सुए मिजाज मुफर्रद मादी, सुए मिजाज मुरक्कब मादी। ये जो हुए सुए मिजाज सादा और मादी के जो है अक़साम हुई। फिर सुए मिजाज मुफर्रद सादा जो है उनको 4 जमातों में तकसीम किया गया है, सुए मिजाज हार सादा, सुए मिजाज बारिश सादा, रतब सादा, याबिस सादा। फिर उसी तरह मुरक्कबा को जो है हार रतब, सुए मिजाज हार रतब, फिर सुए मिजाज बारित रतब, सुए मिजाज हार याबिस, सुए मिजाज बारित याबिस। इसी तरह सुए मिजाज मादी को भी 2 जमातों में तकसीम किया गया है, मुफर्रद और मुरक्कब। उसी में 4 अक़साम है, 4 किस्मों में तकसीम किया गया है मुफर्रदा को और मुरक्कबा को। हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत मुफर्रदा के अंदर और मुरक्कबा के अंदर एक जो है हार रतब, एक फाइला होगा कैफियत फाइला और दूसरा मुनफैला होगा जो मिजाज के अंदर हम लोग ने फर्स्ट ईयर उमूर तबैया में पढ़ा है। दूसरा बारित रतब, हार याबिस, बारित याबिस। ये जो हुई सुए मिजाज सादा की जो है अक़साम हुई। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट तारीफ की तरफ चलते हैं। अमराज़े सुए तरकीब की जो तारीफ है, अमराज़े सुए तरकीब की वजह से हम लोग इसकी तारीफ जो है इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि आज़ा की यानी इंसानी बदन में जो आज़ा है, जो उज़ू मौजूद है, उसकी साख्त का बिगड़ जाना जो कहलाएगा अमराज़े सुए तरकीब कहलाएगा। अमराज़े सुए तरकीब यानी आज़ा का जो है अपनी जो हालत है उससे हट जाना जो कहलाएगा सुए तरकीब कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ बाज मरीज इस तरह आते हैं कि उनका जो है हाथ कोहनी जो है, कोहनी के जो हिस्सा है वो ढल जाता है। इस तरह का जो अमराज यानी मर्ज होता है उसे अमराज़े सुए तरकीब कहते हैं। इसको भी 3 जमातों में जो है तकसीम किया गया है, 4 जमातों में जो है इसको तकसीम किया गया है। अमराज़े खिलकत यानी आज़ा की तबई बनावट का बिगड़ जाना। दूसरा है अमराज़े मिकदार यानी जिस्म के अंदर जो है किसी चीज की मिकदार का जो है तब्दील हो जाना। तीसरा जो है कि अमराज़े अदद यानी उज़ू की तादाद का खलल आ जाना। जैसे हम लोग बाज दफा मरीज देखते हैं कि बाज की उंगलियां ज्यादा होती हैं, बाज की कम होती है, यानी उंगलियां जो है
زیادہ ہونا یا کم ہونا، یہ جو مرض ہوگا وہ بھی امراض سوء ترکیب کی ایک قسم ہے، امراض عدد میں ہوگا۔ اسی طرح امراض وضع جو ہے یہ بھی جو ہے قسم جو ہے امراض سوء ترکیب کی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو قسم ہے امراض تفرق اتصال، ہم لوگ اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ امراض تفرق اتصال جو تیسری قسم ہے امراض مفردہ کی، اس کے جو ہے تفرق کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جدا ہونا، اور دوسرے جو ہے اتصال یعنی ملاپ۔ دو چیزیں یہاں پر میں لیا ہوں کہ اعضاء کے اتصال کا یعنی ملاپ کا دور رہنا جو کہلائے گا وہ کہلائے گا تفرق اتصال، امراض تفرق اتصال۔ مثال جو ہے میں اس کے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہڈی کا جو ہے فریکچر ہو جاتی ہے، ہڈی اپنے جوائنٹ سے سرک جاتی ہے، یا ہڈی کے اندر ہی جو ہے بعض دفعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں فریکچر کے اندر کہ عظم سے عظم جو جوائنٹ ہے، جو بون سے بون اٹیچ ہے یا جو جوائنٹ بنا رہی ہے، اس سے ہڈی کا جو سرکنا ہوتا ہے اس کو فریکچر یا کسر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو مثال ہوئی یہ ہوئی تفرق اتصال کی۔ اسی طرح ہم لوگ دوسری جو قسم ہے امراض کی، امراض مرکبہ، اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ امراض مرکبہ کی جو تعریف ہے، امراض مرکبہ ان امراض کو کہتے ہیں جن میں امراض مفردہ کی کئی اقسام ایک ساتھ مجموعہ اختیار کر لیتی ہے، یعنی ایک ساتھ ملاپ کر لیتی ہے، اسے امراض مرکبہ کہتے ہیں۔ مثال اورام یا سویلنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ سویلنگ جو ہے اورام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امراض سے مفردہ کی تینوں اقسام یعنی سوء مزاج، سوء ترکیب اور تفرق اتصال، تینوں میں سے جو ہے ان کی اقسام میں سے دو اقسامیں ایک ساتھ ہوتی ہے اور سویلنگ پیدا ہوتی ہے، جو ہم لوگ جس کو اردو میں اورام کہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ کینسر ہم لوگ دیکھتے ہیں جس کے اندر کئی سارے جو ہے ایک ساتھ امراض مفردہ ہونے کے بعد کینسر کی ایک گاٹھ جو ہے بدن میں بن جاتی ہے جس کو سرطان کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ امراض مرکبہ کی جو ہے مثالیں ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اورام یعنی سویلنگ کو جو ہے ہم لوگ ڈیپلی پڑھیں گے کہ اورام یعنی سویلنگ ہے کیا۔ یہاں پر الحمدللہ ہم لوگ کا امراض جو ہے اس کی اقسام جو ہے ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو جو ہے آگے بھی شیئر کریے تاکہ جو لوگ ہمارے چینل سے واقف نہیں ہیں وہ ہمارے چینل سے جو ہے جڑ جائے، اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو فوراً ہم سے جو ہے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آسانی سے جو ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔